ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم بات کریں گے یورپی یونین کی. تو ثناء اللہ خان صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. یورپی یونین نے پاکستان کو جی ایس پی سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصلاحات کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے، اور اگر حکومت پاکستان اصلاحات کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا آپ کے مطابق؟ دیکھیں، پاکستان کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے گزشتہ 20 سال میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیلنس ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو فارن کرنسی اور جو آمدن اور آپ کا آؤٹ ہے اور ان ہے جو ڈالر کا، اس میں ڈفرینس ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. ابھی اس کو فل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس لیول پر آ جائیں کہ آپ کا یہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ دور ہو جائے. اب پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ امریکہ اور یورپی یونین ہے. اور یورپی یونین اس لیے ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کو جی ایس ٹی پلس دیا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اسپیسیفک ایک پازیٹیو لسٹ کی، ان پر پریفرینشل ٹریڈ دی ہوئی ہے، ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے، رعایتی جو وہاں پر ڈیوٹی ہیں وہ دی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی یورپ کے لیے جو ایکسپورٹ ہے وہ جی ایس پی کے بعد تقریباً 100% انکریز ہوا ہے اس میں. اور اس کی جتنی بھی ہیں اس کی بہت ساری شرائط ہیں، جس میں آپ کو ایک شرط صرف بتاؤں کہ پاکستان میں پھانسی پر وہ پابندی چاہتے تھے، اور اس میں کافی حد تک جو ہے کمی آئی ہے، بلکہ جب سے یہ جی ایس ٹی ہوا ہے تو بہت کم پھانسیاں لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے ایشو تھے، اس کے ساتھ فریڈم آف اسپیچ کے ایشوز، انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے جو پاکستان نے سائن کی ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں، جب ان کے نمائندہ خصوصی یہاں پر آئے ہیں، ایک ہفتے تک رکے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، وفاقی وزراء، اس کے علاوہ چیف منسٹرز اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا این جی اوز کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس جو دیکھتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان کی جو سچویشن ہے خاص کر فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے حوالے سے، انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کنسرن اس پہ شو کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کا ریویو ہوگا نیکسٹ جون 2025 میں، تو یہ سچویشن تمام دیکھتے ہوئے پاکستان کا جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا کنسرننگ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس اپنا کنٹینیو کرنا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے مزید، تو پاکستان کو دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ یہاں پر فریڈم آف اسپیچ، یہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور یہاں پر جو سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا پڑے گا. اگر مطمئن نہ کیا تو پاکستان مشکل میں آ سکتا ہے. اچھا عمران، اسی پر جیسے ثناء اللہ خان صاحب نے بھی بات کی کہ جی ایس پی پلس اسکیم میں انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کو اہمیت دی گئی ہے، اور یہاں انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور پیکا کا قانون لاگو کر کے اظہار رائے کو بھی محدود کیا گیا ہے. اس طرح کے اقدامات کے ملک پر کیا دورس نتائج ہوں گے؟ دیکھیں، ہم ایک جیسے عمر نے کہا کہ ہم بحران کی کیفیت میں رہ رہے ہیں، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے. پچھلے جب سے 2019 سے تحریک انصاف کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی ہے، تب سے لے کر اب تک انسانی حقوق کی اتنی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں کہ آپ گنوانے بیٹھیں تو ایک لمبی فہرست ہے. شاید ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے لیکن یہ فہرست ختم نہ ہو سکے. اور یورپی یونین کے جو نمائندہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، اس کا آپ دیکھیں کہ بنیادی بات ہی وہ پھر انسانی حقوق کی، آزادی اظہار رائے کی، میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم کب تک عالمی دنیا کو جو ہے وہ ایک ایسی پکچرز دکھاتے رہیں گے کہ جس سے ایک تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا نے خود رپورٹ کیا، چاہے وہ 26 نومبر ہو اس کی کوریج آپ دیکھ لیں، چاہے وہ 9 مئی ہو اس کی کوریج آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے 8 فروری کی کوریج دیکھ لیں، تو پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے سیاسی حالات پر بطور معاشرہ ہمارے اوپر بڑے نیگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں اور پڑ چکے ہیں. اور ہم کچھ لوگ اپنی ذاتی اناؤں کی خاطر پاکستان کو ایک ایسے گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں نکلتے نکلتے ہمیں پھر کئی دہائیاں لگ جائیں گی. لیکن ابھی دیکھ لیں کہ آپ پاکستان کے سسٹم میں چیزوں کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھایا جاتا ہے. جہاں پر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ
ये चीज हमें रुकावट आ रही है, तो फिर वो ब्रूट मेजोरिटी के थ्रू कोई पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास करा लिया जाता है या कोई आर्डिनेंस लेके उसके थ्रू अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह हो रहा है। हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत वक्त है वो इन सारे हरबों से अपने इक़्तिदार को कुछ वक्त के लिए तूल तो दे सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सारे इक़दाम किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं। ठीक है सलमान साहब, ओलोफ स्कोग ने अपने दौरे के दौरान जिन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत भी की, उनमें मजदूरों के हकूक भी थे, सजाए मौत और जेल में कैद अफराद शामिल थे। आपकी क्या राय है, इन मसाइल पर पाकिस्तान में क्या इक़दाम होंगे? इक़दाम होने चाहिए जी। अगर पाकिस्तान हैज़ टू प्रोग्रेस, अगर आपको पाकिस्तान में तरक्की चाहिए तो पाकिस्तान हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे, और उसके अंदर ये जो सारी लिस्ट है इसके ऊपर तो बहुत ज़रूरी काम होना चाहिए। जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि हम अज़हारी इजहार राय के बारे में बात करते हैं और इधर जो पीका ऑर्डिनेंस है वो आपके ऊपर जो है वो नाफिज कर दी गई है। अब पीका का ड्रैकोनियन लॉ जो है वो कहाँ आपको बात करने देगा? ये तो आप आपस में दोस्त भी शायद एक दूसरे से जो है वो बात ना कर सकें। इतना स्ट्रॉन्ग जो है तो सेंसरशिप का और इतना स्ट्रॉन्ग जो है मीडिया के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने हाथ डाला है। अगर हमने ग्लोबल रेस में पाकिस्तान को कहीं आगे लेके जाना है तो गवर्नमेंट को ये तमाम कंसर्न्स बहुत सीरियसली देखने पड़ेंगे। 2-3 चीज़ें इसमें हमें लाजमी देखनी पड़ती हैं, और वो ये है कि अभी हम जिस स्ट्रगल से जा रहे हैं इकनॉमिकली, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हर जगह के ऊपर अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करें और अपनी जो रेटिंग्स और रैंकिंग्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर तवज्जो दें। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी तक कोई ख़ास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अपने दोस्त ममालिक के अलावा वो अट्रैक्ट नहीं कर सका। वो टूरिज़म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, हम तकरीबन तमाम ही शोबों के अंदर बहुत पीछे हैं। तो अमंगस्ट मैनी अदर थिंग, अगर हमने इकनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करना है, जो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्लेम है कि जी उनकी तवज्जो पूरी की पूरी मईशत की तरफ है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी ताकि आप एक सब्सटैंशियल जो स्ट्रैटेजी है वो मुल्क के लिए लेके आगे आएँ। दूसरी तरफ जो हमारे ये यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो बाकी दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं और अपनी रिपोर्ट्स और बाकी तजावीज़ और सजेशंस देते हैं, उनका हुकूमत कितना असर लेती है? अगर असर लिया होता पाकिस्तान ने बाहर के लोगों की तजावीज़ का, तो आज हमारा ह्यूमन राइट्स के अंदर और अदरवाइज़ क्या ये हाल होता? अगर हमने जो अपने वॉच डॉग्स हैं या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनकी बातें सुनी होती हैं, उनको सीरियसली लिया होता, तो ये काम ना हो रहा होता। मेरे ख्याल में जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात चल रही है और जिस तनाजुर के अंदर ये बात चल रही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो खाल है वो मगरमच्छ की तरह मोटी हो गई हुई है, इसके ऊपर कोई डंडे सोटे पड़े तो फिर हम शायद कोई मूव करते हैं, और हम सिर्फ मूव करते हैं उस वक्त जब हम वो एक फाका कशी की जो है ना सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, जब हमें पता लगता है कि हमारी एड रुक जाएगी, IMF हमारे से डील नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक हमारे से डील नहीं करेगा, और अगली किस्त भी देनी है, दूसरा तीसरा काम भी है, फिर हम कोई ज़रा जो है ना वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर और चीज़ों को लेपा पोती पूरा करने के लिए जो है ना उनको पूरा करते हैं। आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे यहाँ पे अभी या आगे आने वाले दिनों में, तो उन्होंने कहना है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कौन सी? सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, अदालती निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है, लोग जेलों के अंदर हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं, अदालतें फैसला करेंगी, हमारा प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो गवर्नमेंट तो अपने आप को बिल्कुल फरिश्ता साबित करने की कोशिश करेगी और करती भी है, एंड माइंड यू वो इसमें बड़े कामयाब हैं। आप जब इंटरनेशनल प्रेशर की बात करते हैं और बाहर से पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो मुदाखलत है उसकी बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इतनी जो है ना वो तैयार हमेशा से रहती है, और इतने बहाने हम ज़रूर बना सकते हैं कि आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स को और जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। ठीक है, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। उमर, पीका कानून में जो तब्दीली की गई है उसका इतलाक हुकूमती नुमाइंदों पर भी होगा या सिर्फ सहाफ़ियों और आम आवाम पर होगा? मैं आज लाहौर का आपको अहवाल बताता हूँ, चूंकि आज PFUJ की कॉल के ऊपर मुल्की एहतजाज था और प्रेस क्लब्स के अंदर झंडे लहराए गए। तो लाहौर में हमने जब एहतजाज किया तो वहाँ जो मुख्तलिफ सहाफ़ती नुमाइंदे थे वो ये कह रहे थे कि इस साल की अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवामी वोटों से जीत के आई है और अवामी वोटों से जीतने की बुनियाद के ऊपर उसने हुकूमत बनाई है, तो ये साल 2024 या 25 की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है। क्या ये फेक न्यूज बनाने की बुनियाद के ऊपर आप हमारे ऊपर मुकदमात बनाना चाहते हैं? फिर एक और बात है, आप जितने वादे इलेक्शन में करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं वो सियासी नारे थे, तो अगर उनको याद करवाया जाए या बताया जाए तो ये भी फेक न्यूज होगा। असल बात ये है कि आप आवाजों को बंद करवाना चाहते हैं, आप
کو پتا ہے کہ ٹی وی تو کافی حد تک مسائل نہیں کرتا آپ کے لیے، لیکن اب سوشل میڈیا ایک نیا زمانہ ہے، نئے زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس پہ آپ کے کنٹرول نہیں تھا، یا انفارچونیٹلی کہنا چاہیے، فارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ پچھلے سال جو جن کو شکست ہونی چاہیے تھی ان کو شکست سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی، نیریٹو کسی نے بائی نہیں کیا یا اس نیریٹو کے خلاف لوگ گئے جو کہ کسی اور سطح کے اوپر بیچا جا رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ ہمیں کافی مہینوں سے بتایا جا رہا تھا کہ تیاری کر لیں، اب ایسا کچھ ہونے والا ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ لیکن اب دیکھیے، جب مجھے اچھا لگا کہ سلمان بھائی آج اللہ خیر کرے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی اٹریکٹ نہیں کر پائے، وہ بھی اٹریکٹ نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ حضور یہ ہے کہ آپ دیکھیں سکریو ٹائٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا نئی پریس سیکٹری آئی ہیں، وہ نیو میڈیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ آپ اسی طرح سے انڈیا کو دیکھیے، ان کی آئی ٹی کی، ان کے سیکٹر کو دیکھیے، آپ نے پچھلے ایک سال میں کیا اچیو کیا ہے؟ آپ نے پچھلے ایک دو سال میں یہ اچیو کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی امپروومنٹ کی بجائے اس کے اندر فائر وال کے نام کے اوپر، جو کہ آپ نہیں مانتے، ثنا صاحب موجود ہیں، وہ اس کے اوپر کافی کام کر چکے ہیں۔ یہ تو فائر وال کو بھی آفیشلی پاکستان نہیں مانتا، یہ بھی ایک فیک نیوز ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا بیڑا غرق آپ نے کیا۔ آپ نے دیکھا اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو لے کے آپ نے کیا کچھ کیا، تو ہم نے یہ خود کیا ہے، ہم نے یہ گڑھا خود اپنے لیے کھودا ہے اور ہم اس گڑھے کو مزید کھودتے جا رہے ہیں، اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا کے جو جدید تقاضے ہیں، یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پاکستان کے اندر پاپولیشن کا جو بڑا وہ بیس لائن ہے، وہ اب آپ کو 25 30 35 40 سال کی عمر کے اندر دکھائی دیتی ہے، اور یہ وہ جنریشن ہے جس نے بھی 20-25 سال بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ آپ ان کی آوازیں بند کروا رہے ہیں، آپ ان کو سسٹم میں سے آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یو کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایون ہمارے دشمن ملک انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ کمپیریزن بڑا بہتر ڈرا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے وہ ہمیں شاید زبردستی اس صدی کے اندر جس طرح لانے والی بات کی جاتی ہے، پاکستان کی قوم 21ویں صدی کے اندر ہے اور بدقسمتی سے ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں وہ پتھر کے دور سے نہیں نکلنا چاہتے، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو پتھروں کے ساتھ ہی ٹریٹ کیا جائے۔ لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ بہت تبدیل ہو چکا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر آپ ان تبدیلیوں کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے تو آپ اپنے آپ میں تبدیلی لائیے، بجائے اس کے کہ قوم کو واپس پتھر کے دور میں آپ دھکیلنے کی۔ ثناء اللہ خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے پیکا قانون میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کیونکہ یہ عمر نے بھی جیسے بات کی کہ یہ مسئلہ صرف جرنلسٹ کا نہیں ہے، اس کا اطلاق جو ہے عام عوام پر بھی ہوگا، اور اس وقت 45 سے 50% جو عوام ہے وہ سوشل میڈیا یوزر ہے، اور اب تو دور بھی سٹیزن جرنلزم کا آ گیا ہے۔ بالکل، وہ تو ایلن مسک نے کہا ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ 5 ارب موبائل فون ہے، تو وہ تمام صحافی ہیں 5 ارب۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب میڈیا جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پارٹیوں کے بیانیے بنانے شروع کر دیں اور روزانہ رات کو سو کے صبح اٹھ کے ایک نیا افسانہ گھڑ کے لے آئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کی عزت پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایز اے کمیونٹی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 2018 کے بعد نہیں ہوا، یہ صرف یا 2022 کے بعد نہیں ہوا، اس کو آپ کو 2010 سے یا 2014 سے دیکھنا پڑے گا۔ میڈیا پر پابندی آج نہیں لگ رہی، میڈیا پر پابندی اس وقت بھی لگی تھی جب نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن میڈیا پر پابندی اس وقت کہیں اور سے لگ رہی تھی، اور جو برسر اقتدار حکومت تھی اس وقت وہ بے بس تھی۔ اسی وقت افسار عالم کو گولی ماری گئی تھی، اسی وقت مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا، اسی وقت اسد طور کے فلیٹ میں جا کے ان کو مارا گیا تھا۔ بہت ساری کہانیاں جو میں بیان کرتا رہوں تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، کہانیاں ختم نہیں ہوں گی، ہم نے خود فیس کی ہیں۔ جو عمران خان کا رویہ تھا میڈیا کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آج وہ دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ یہی رویہ ہوگا ان کا۔ اور جو آج بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، نوجوانوں کی رائے جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد